جہاں تک رہائی کا تعلق ہے عمران خان کا، تو عمران خان کی رہائی جو ہے اب وہ کیا کہتے ہیں نوشتہ دیوار ہے۔ رہائی تو نہیں کہہ سکتے اس کو آپ، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ان کے لیے جو ریلیف ہے وہ اب ملنا۔ تو ہو سکتا ہے کہ پہلے ان کو ہسپتال میں ایڈمٹ کیا جائے، اور ہسپتال کے بعد ان کو بنی گالہ کو سب جیل کر کے وہاں پہ لے جایا جائے۔ لیکن چڑیل مجھے کہہ رہی تھی کہ عمران خان سے بھی پہلے شاید بشرا بیگم کی موومنٹ ہو، اور بشرا بیگم جو ہے ان کو وہاں پہ منتقل کیا جائے۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے یہ 2-3 دن جو ہیں یہ ہمیں کیا بتاتے ہیں، اور یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے، اور جس کی مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی، وہ یہ تھی کہ یعنی پنجاب میں چیف منسٹر جو ہے مریم نواز، وہ کافی ٹیکنالوجی ڈریون کام کر رہی تھی کلائمیٹ ریزیلینس کے لیے، اور ہمیں بتایا جا رہا تھا جی انوائرمنٹل گورننس کے اوپر۔ تو ابھی تک تو میں سمجھ رہا تھا کہ یہ حکومت کی باتیں ہیں، اور یہ پریس ریلیزز ہیں، اور یہ کوئی بجٹ خرچ ہو رہا ہے، اور اسے پتہ نہیں کرپشن ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اب دیکھیں یہ نوبیل سسٹینیبلٹی ایک ٹرسٹ ہے NST، یہ ایک انڈیپینڈنٹ فاؤنڈیشن ہے جو اسٹیبلش ہوئی تھی سوئٹزرلینڈ میں، اور جو نوبیل فیملی ہے نا، یعنی نوبیل پرائز انیشیٹ کرنے والی فیملی، ان کے ہی ارد گرد ہے یہ سارا، اور انہوں نے CM پنجاب کو اب انوائٹ کیا۔ انہوں نے کہا جی اب آپ پارٹیسپیٹ کریں نوبیل سسٹینیبلٹی ٹرسٹ 2026 میں۔ اب یہ ٹرسٹ ہے، اور یہ اس کے تحت ایک ایوارڈ سیرمنی ہے، یہ 30 نومبر کو 2026 کو ہونی ہے ہانگ کانگ کے اندر۔ اور یہ ایک انہوں نے ایک جو نوٹیفیکیشن بھیجا ہے گورنمنٹ آف پنجاب کو، انہوں نے بڑا کہا ہے کہ پنجاب کے جو آن گوئنگ کام ہیں اس ایریا میں وہ بڑے ریلیونٹ ہیں، خاص طور پہ کلائمیٹ ریزیلینس کے لیے، انوائرمنٹل پروٹیکشن کے لیے، جنگلات کے لیے۔ حالانکہ اجمل صاحب ہمارے ہیں، وہ اجمل رحیم صاحب بہت دکھی رہتے ہیں جنگلات کے معاملے میں، وائلڈ لائف کنزرویشن کے لیے، ایئر کوالٹی مینجمنٹ جس میں یہ پولوشن آ جاتی ہے، جس میں یہ فوگ اور سموگ اور یہ سارا کچھ آئے گا۔ اوور آل اپلیکیشن جو ہے پوری ٹیکنالوجی کی اور ڈیٹا جو ہے انوائرمنٹل گورننس کا، اس کے لیے اب یہ جو انویٹیشن ہے یہ ایک اپرچونٹی ہے پنجاب گورنمنٹ کے لیے بہت بڑی، کہ ایک انٹرنیشنل ڈائیلاگ میں وہ پارٹیسپیٹ کرے، جہاں پوری دنیا کے سائنسدان آئے ہوں گے، اکیڈیمیا اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، بزنس ٹیکنالوجی ہے، گلوبل سسٹینیبل کمیونٹی ہے، وہ وہاں پہ ہوگی۔ تو اب یہ بہرحال یہ مریم نواز کا ایک کریڈٹ ہے کہ ان کی ویژن میں یہاں پہ یہ ایکسپینشن ہوئی ہے، ٹیکنالوجی کو استعمال کیا گیا، انوائرمنٹل ڈیٹا کو یوز کیا گیا، ڈیجیٹل مانیٹرنگ ہو رہی ہے، ماڈرن انفورسمنٹ سسٹم جو ہیں وہ امپروو کر رہے ہیں ایئر کوالٹی اور اسموگ اور پولوشن کے لیے۔ اب یہ سارے جو ایفرٹس ہیں یہ ایمیشن سورسز کو اسسمنٹ کرتے ہیں انوائرمنٹل رسک کی، سو ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کلائمیٹ ریزیلینس اینڈ ایئر کوالٹی۔ آپ دیکھیں نا یہ تو ہمارے لیے لاہور والوں کے لیے تو ایک عذاب تھا، اوور آل پنجاب کے لیے، لیکن لاہور کے لیے تو بالکل ہی ایک عذاب تھا۔ تو اب جو ایفرٹس ہو رہے ہیں کہ ایئر کوالٹی کو بہتر کیا جائے، اور ڈیٹا کو پہلے انالائز کیا جائے، پھر ڈیجیٹل سسٹمز ان پلیس ہوں اور کوآرڈینیٹڈ میجرز ہوں، تو پوری ایک انڈرسٹینڈنگ آپ کے پاس جب آتی ہے تو آپ پھر ان پولوشن کو اور ان چیزوں کو آپ بہرحال زیادہ بہتر طریقے سے کرتے ہیں۔ تو اب یہ نوبیل سسٹینیبلٹی ٹرسٹ جو ہے یہ سارے لوگوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر رہا ہے ہانگ کانگ میں۔